بہار قرآن لیکچر نمبر 17 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار کی بارگاہ میں شکر بجا لاتے ہیں جس نے ایک مرتبہ پھر یہ توفیق عطا فرمائی کہ آپ کے سامنے قرآن مجید سے متعلق کچھ نکات اور کچھ باتیں بیان کر سکیں۔ آج 17 ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے پارہ نمبر 17 سے 5 آیات کا اور 5 نکات کا انتخاب کیا گیا ہے جن کو بیان کیا جائے گا۔ پروردگار ہمیں ان تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا نقطہ اور پہلا درس جو ہم قرآن مجید سے حاصل کرنا چاہتے ہیں اس پارے سے، وہ یہ ہے کہ پروردگار کا حساب بڑا باریک اور عادلانہ ہے۔ کوئی چیز بھی اس کے حساب سے اوجھل نہیں ہے اور ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کے اوپر ظلم کرے گا۔ سورہ مبارکہ انبیاء کی آیت نمبر 47 میں پروردگار کا ارشاد ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ ترجمہ یہ ہے، اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم کریں گے اور کسی نفس پر ادنا ظلم نہیں کیا جائے گا، اور کسی کا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہے تو ہم اسے لے آئیں گے، اور ہم سب کا حساب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ بس یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کا عمل چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، پروردگار کے نظام کے اندر اس کو لکھا جا رہا ہے اور ایک ایک چیز کا حساب کیا جائے گا۔ ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ہم بھول جاتے ہیں، بہت سے حساب کتاب جو ہم لکھ نہیں پاتے وہ ہمارے ذہن سے نکل جاتے ہیں، لکھی ہوئی چیزیں ہم سے کھو جاتی ہیں، گم ہو جاتی ہیں۔ یہ ہم لوگ ہیں، لیکن ہمیں اپنے اوپر قیاس نہیں کرنا چاہیے الہی نظام کا۔ پروردگار کے ہاں ایک ایک چیز کا باریک بینی کے ساتھ ریکارڈ بھی محفوظ کیا جا رہا ہے، اور قیامت کے دن ایک ایک چیز کو سامنے لایا جائے گا۔ بس اس دن سے ہمیں ڈرنا ہے اور اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً ماہ مبارک رمضان میں کہ جس میں یہ سفر انسانیت کے ارتقاء کا سفر جس کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، جس طرح سے کہا گیا کہ ہمیں 3 چیزوں کے جواب، 3 سوالوں کے جواب پتہ ہونا چاہیے۔ ایک یہ کہ کہاں سے آئے ہیں، ایک یہ کہ کہاں جانا ہے، اور ایک یہ کہ کہاں ہیں اور کس طرح سے گزارنا ہے۔ وہ درمیان کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ اس وقت ہم گزار رہے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں ہمارا فیوچر ہے، جو اصلی فیوچر ہے، جو اصلی مستقبل ہے ہمارا، جہاں ہمیشہ ہم نے رہنا ہے۔ اچھا کیا ہے تو اچھا ملے گا، اچھا نہیں کیا تو اچھا ملے گا بھی نہیں۔ تو اس سفر میں جو ہم طے کر رہے ہیں اور جدھر ہمیں جانا ہے، یہ بہترین مہینہ ہے۔ پروردگار نے اس انداز سے یہ دسترخوان سجایا ہے، یہ مہمانی اور یہ دعوت سجائی ہے کہ جس کے اندر جو ہماری سرعت اور ہماری رفتار ہے اس میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال، قرآن مجید کی ایک آیت پورے قرآن مجید کے ختم کرنے کے برابر شمار کی جاتی ہے۔ سانس لینا عبادت، تسبیح شمار کیا جاتا ہے ہمارا سانس، سو جانا عبادت شمار کیا جاتا ہے۔ خداوند متعال اس مہینے سے ہمیں صحیح معنوں میں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ تمام آسمانی ادیان میں مہدویت کا عقیدہ موجود ہے۔ تمام ادیان اس چیز کے قائل ہیں اور اس چیز پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ ایک منجی یعنی ایک نجات دینے والا، ایک سیویئر آئے گا جو اس بشریت کو نجات دے گا۔ نام کوئی بھی رکھ سکتے ہیں وہ اس کا، لیکن اصل عقیدے میں سب مشترک ہیں اور سب اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہم اس عقیدے کو مہدویت کہتے ہیں، مہدویت کا عقیدہ، کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ سورہ مبارکہ انبیاء میں آیت نمبر 105 میں پروردگار کا ارشاد ہوتا ہے،
وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور ہم نے ذکر کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا، ذکر سے مراد تورات ہے یہاں پر، کہ ہم نے تورات کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا ہے کہ ہماری زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہی ہوں گے۔ اور روایات میں ملتا ہے کہ اس سے مراد امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور آپ کے ساتھی اور اعوان و انصار۔ پس یہ مہدویت کا نظریہ زبور میں بھی تھا، تورات میں بھی تھا، دیگر آسمانی ادیان اور آسمانی کتابوں میں تھا۔ اس حوالے سے تعلیمات موجود ہیں اور انسانیت ہمیشہ سے اس نجات دہندہ کا انتظار کرتی چلی آئی ہے۔ تیسرا نقطہ ہے کہ سختیاں اور مشکلات سچے مومن کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، لیکن اس کے برعکس جس کا ایمان کمزور ہے، جو ایک آزمائش کے لیے، ایک ٹرائل کے لیے، ایک چیک کرنے کے لیے آیا ہے، عبادتیں بھی کر رہا ہے، نیکیاں بھی کر رہا ہے، ذمہ داریاں بھی انجام دے رہا ہے، لیکن سائیڈ پہ رہ کے، مار کے اور میدان کے وسط میں اور درمیان میں نہیں آتا، رسک نہیں لیتا کسی بھی حوالے سے، اسی شخص کا تذکرہ ہے سورہ مبارکہ حج کی آیت مبارکہ نمبر 11 میں۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں ایسا بھی ہے کہ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے کنارے پر رہ کر، حرف یعنی طرف، سائیڈ، کنارہ، میدان میں نہیں آتے، درمیان میں نہیں آتے، مارکے کے اندر نہیں اترتے، سائیڈ سے دیکھ کر۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو سائیڈ سے دیکھ کر چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے، رسک نہیں لیتے، میدان میں نہیں اترتے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر تو خیر پہنچ جائے، وہ دیکھیں کہ کامیابی مل گئی ہے مومنین کو، تو مطمئن ہو جاتے ہیں، بڑے خوش ہو جاتے ہیں، اپنی حمایت جتلانے کے لیے یا مختلف مفادات حاصل کرنے کے لیے میدان میں اتر آتے ہیں۔ لیکن وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، لیکن اگر کوئی مصیبت، کوئی مشکل دکھائی دے، دیکھیں کہ آگے تو پریشانی ہے، مشکلات ہیں، چیلنجز ہیں، کوئی فتنہ ہے، تو وہ پلٹ جاتے ہیں، پیچھے پلٹ جاتے ہیں۔ خسرت دنیا والآخرہ، یہ دنیا اور آخرت دونوں میں خسارے میں ہے۔ ذالک هو الخسران المبین، اور یہی کھلا ہوا خسارہ ہے۔ بس پروردگار ایسے لوگوں کو اور ایسے لوگوں کے بارے میں بتلا رہا ہے کہ یہ گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، خسران میں ہیں۔ دنیا میں بھی خسارہ ہے، آخرت میں بھی خسارہ ہے، لیکن سچا مومن حالات و واقعات کے مطابق بدلتا نہیں ہے، ہواؤں کے رخ پر نہیں چلتا۔ اگر اچھے حالات ہیں تب بھی میدان میں رہتا ہے، برے حالات ہیں تب بھی میدان میں رہتا ہے، دین کی، اسلام کی، شریعت کی اور ایمان کی سربلندی کے لیے جتنے بھی چیلنجز ہیں ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، میدان میں کود پڑتا ہے، مشکلات کا رستہ اپنا لیتا ہے اور رسک لے جاتا ہے۔ چوتھا نقطہ خانہ خدا کی زیارت سے روکنے والوں کے متعلق ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورہ مبارکہ حج کی 25 نمبر آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان الذین کفروا، جو لوگ کفر اختیار کیے ہوئے ہیں، کافر ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اللہ کے رستے سے بھی روکتے ہیں لوگوں کو اور مسجد الحرام سے بھی روکتے ہیں۔ مسجد الحرام کون سی جگہ؟ الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، جسے ہم نے تمام انسانوں کے لیے برابر سے قرار دیا ہے، چاہے وہ مقامی لوگ ہوں چاہے باہر سے آنے والے لوگ ہوں۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور جو بھی اس مسجد میں ظلم کے ساتھ الحاد کا ارادہ کرے گا ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ ضرور چکھائیں گے۔ خانہ کعبہ سب سے پہلا گھر ہے روئے زمین پر، یہ وہ گھر ہے جس کی زیارت اور جہاں جا کر عبادت کرنے کو ہر اس شخص کے لیے ضروری قرار دیا ہے پروردگار نے کہ جس کے پاس جاننے کی استطاعت ہے۔ اب اگر کوئی اس امن و امان کی جگہ سے، اس توحید کے مرکز سے، اس عبادتوں کی جگہ سے، اس اعتکاف کے مقام سے اور اس زمین پر، روئے زمین پر سب سے پہلے گھر، بابرکت گھر سے کسی کو روکے گا تو پروردگار اس کو کفر کے زمرے میں قرار دے رہا ہے، عذاب علیم
کی نوید سنائی جا رہی ہے، عذاب علیم کی خبر دی جا رہی ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں اس بابرکت مقام کا انتظام و انصرام ہے، کس طرح سے وہ مینیج کر رہے ہیں۔ کبھی لوگوں کا قتل عام کیا گیا انہی لوگوں کی مینجمنٹ کے اندر، کبھی کافروں کو وہاں کی سیکیورٹی دی گئی کہ جن کا داخلہ تک وہاں سے ممنوع قرار دے دیا گیا تھا، اور کبھی مختلف ممالک سے آنے والوں کے لیے پابندیاں لگائی جاتی ہیں، طرح طرح کے وہاں پر ایسے اقدامات کیے جاتے ہیں کہ جس سے مشکل کیا جاتا ہے اس سفر کو، سفر حج کو۔ جو لوگ جانا بھی چاہتے ہیں ان کی پالیسیوں کی وجہ سے نہیں جا پاتے۔ پروردگار جلد از جلد ان ظالموں سے اپنے اس خانہ خدا کو اور اس گھر کو نجات عطا فرمائے، تاکہ پوری دنیا سے مومنین آزادانہ طور پر اپنی عبادتوں کو انجام دینے کے لیے خانہ خدا کا سفر کر سکیں۔ اور آخری نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت دینی ذمہ داریوں پر عمل کے نتیجے میں ملتی ہے۔ جو حکومتیں، جو اسلامی معاشرے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہیں، اللہ انہی کی نصرت کرتا ہے، ان کے علاوہ کسی کی نصرت اور مدد نہیں کرتا۔ سورہ مبارک حج کی 40 نمبر آیت کے آخر میں پروردگار کا ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَن يَنْصُرُهُ، کہ جو اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ بھی انہی کی مدد کرتا ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، پروردگار قدرت بھی رکھتا ہے اور شکست ناپذیر ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ جن کو ہم زمین میں اختیار دیتے ہیں، یعنی حکومت دیتے ہیں، صاحب اختیار کرتے ہیں ان کو، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ امروا بالمعروف، وہ امر بالمعروف انجام دیتے ہیں، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور نہی عن المنکر، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، جملہ امور، جتنے بھی امور ہیں ان کا انجام خدا کے اختیار میں۔ بس یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ جو اللہ کی مدد کرتے ہیں اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی نصرت کرتے ہیں، اور پھر جن کی اللہ نصرت کرے گا وہ لوگ ہیں کہ جن کو جب اختیار دے دیا گیا زمین کے اندر تو وہ معاشرے کو نمازی معاشرہ بنا دیتے ہیں، ان کے بازار بھی مسجد بن جاتے ہیں، اقام الصلاۃ، اور اسلام کا جو اقتصادی نظام ہے اس کو قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، اور امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر انجام دیتے ہیں۔ بس مسلم معاشروں کی حکومتوں کو قرآن مجید کی ان تعلیمات کو مد نظر رکھنا ہوگا، ان کو نمازوں کی، نیکیوں کی دعوت دینی ہوگی، معاشرے کو ایک نمازی معاشرہ بنانا ہوگا، اسلامی اقتصادی سسٹم کی حکمرانی کرنی ہوگی، زکوٰۃ اور دیگر جو اسلام نے نظامات دیے ہیں، تاکہ کوئی بھوکا نہ رہ جائے، تاکہ کوئی پیاسا نہ رہ جائے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہوگا کہ جو ایک بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹی چیز بھی جو اچھائی ہے وہ امر بالمعروف کے زمرے میں آتی ہے، اور بڑی سے بڑی چیز بھی امر بالمعروف کے زمرے میں آتی ہے، اور شاید سب سے بڑا امر بالمعروف اسلامی حکومتوں کا قیام ہے، اسلامی حکومت کا قیام ہے، اور اس قائم شدہ اسلامی حکومت کی حفاظت ہے۔ اور اسی طرح سے نہی عن المنکر کے بھی مختلف مراتب اور مصادیق ہیں۔ پس ان چیزوں کی طرف ہم سب کو اور خصوصاً صاحبان اختیار کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، تاکہ اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہو سکے۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں صحیح معنوں میں دینی تعلیمات کو سمجھنے اور ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی سرخرو ہو سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔